یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے، موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت، نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آگے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے ہے۔ جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے ہے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بی بی اسماء بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ گئے۔ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے 4 پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا۔ یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کفرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری، جنگ بدر کے صحابہ میں سے، وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو ہی اٹھا لے۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں ایک آدمی، پتہ نہیں کون آدمی، تاریخ خاموش ہے، بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، یہ ان کی پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ، پہلی، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر یہ جنگ آ گئے۔
فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں, کسی پرانے جنگ بدر والے احد والے کو جھنڈا دیا جائے. تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے, خالد خالد خالد. تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا, جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی, اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ, یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا. جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے, کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں, پر میں آج بستر پہ مر رہا ہوں. تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے. یہ سیف اللہ ہیں, اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ گیا. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے, یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنى, 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا, سب کے لیے وعدہ. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو غلام رسول بنو, غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے, عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو, 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا, انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ, یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے, گردنیں, چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے, گردنیں کاٹ رہے. ووٹ کیوں نہیں دیے, اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا, لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی, بولو بھائی. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو, اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو, اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعن ولہن غوا, وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے, بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا, اوئی عجیب, یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہ اعجب من ذالک, بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں
ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی, ایک بدو گزرا, کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے, یہاں بھی گوہ کہتے ہیں, ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برے, گوہی کہتے ہیں, عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتا, وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا, اس کو رسی سے کھولا, وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں ہوں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا, وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب, جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا, اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا, اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا, سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا, 100 میں ایک بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا, اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا, اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا, گردنیں نہ کاٹنا, آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا, یا ضب, اے گوہ. ادھر سے مری پڑی تھی, اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی, پھر یوں گردن اٹھائی, پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی, یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. آئے ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا, اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر, میں حاضر, میرے بھاگ جاگ اٹھے. میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا, جو نام دیا کمال کر دیا. یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے, قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے, قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے. پر یا رسول اللہ, جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب, اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو, سہرے باندھ لو, ہار ڈال لو, اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا, نہ عربی میں, نہ فارسی میں, نہ انگریزی میں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بن کے تو دکھاتے, وہ تو بن کے دکھا گیا. اس نے وفائیں کر دی, انہوں نے وفا کر دی. کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے. قیامت کا ہولناک منظر ہے, اور جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کہا. دن تو بڑا خوفناک ہے, آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کا ہولناک منظر ہے, ماں بیٹا جدا ہیں, خامن بیوی جدا ہیں, بھائی بہن بھائی جدا ہیں, دوست یار جدا ہیں. ہے ہے ہے. اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول, لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول یا رب نفسی نفسی. اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ, ہر نبی, ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے, لیکن جگہ کی تنگی, مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے. اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا,
تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانبے کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ. تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی. یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہو گئی. اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول اللہ، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی. یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے. خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون کون. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الطعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبین آدم علیہ السلام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے. میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں. نہیں نہیں، میری امت. شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش، ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی.
یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے، رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو، سیکھو، دین کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے۔ ہے آپ نے کہا من تعبد، گو کس کی بندگی کرتی ہے، تیرا معبود کون ہے؟ گو ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آگے من انا میں کون ہوں، میں کون ہوں، بدو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں، میں کون ہوں؟ گوہ کا جواب سنو، کیا عالمانہ محققانہ، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں، تو ایک ضرب لگائی، ایک مہر لگائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، میں یقین سے کہتی ہوں، قد، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں۔ دنیا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے، یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے۔ ٹوک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے، اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر سلمان فارسی آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے سے نہ اٹھ کے باہر نکل گئے، اور ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے، عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گئے۔ اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے، پر قربان جاؤں۔ سارے آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو سارے واپس آ گئے، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ افراد تیار کی، افراد۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا، اور 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی، ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا۔ جب حارث ابن ہشام، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر۔
ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کا بچہ بچہ باہر نکلا، اور جب وہ مکے سے باہر آ گئے تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے، تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی، میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول وافر منکم اليوم، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آئے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے، اور وہ جو 400 قریشی تھے ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اپنی تلواروں۔ کا نام ہے حنتمہ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں کی، میرے نبی نے ایک نسل تیار کی۔ یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا
کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں۔ نکلنے کا پہلا مقصد ہی ہے کہ میری ذات بنے۔ تو اگلے دن بہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا۔ عرب میں دو قبیلے بد نصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ یہ دونوں عیسائی رہے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہیں، وہاں بھی ایک شہر ہے کرک، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں وہ کافی آباد ہیں۔ تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر، عرب لوہے کو کاٹے گا، ان پہ اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو وہ 60,000 تھے عرب اس میں، اس کے غسانی اور باقی ملے ہوئے۔ تو یہ چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے، حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا۔ تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے نہیں، بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے۔ اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، ابو خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دنیا میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو 60 کو لے کے 60,000 پہ حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کو لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں لوٹاتے۔ ہاں، یہ نبی کی محنت۔ بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو کتو بلا جس کو بلانا ہے، تو پہلا نام لیا این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقال۔ 60 آدمیوں کے نام لیے، ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں میں نے انہیں آگے کیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد ابن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے، تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی۔ کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے، گھوڑے کے لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ زرار ابن ازور جو تھے
وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں. کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے. اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں. تو وہ اسی طرح آ گئے، نیزہ لیے اور ننگے بدن. آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ. آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی. اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی. جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہوں آمدے پن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جوگے نہیں رہ گئے ہیں، مہربانی کرو سارے نال صلح کرو. میں بھی انہوں دھوں دے دیونا ہے. آج ایڈیاں وڈیاں شرطاں میں رکھنیاں نا، انہاں دے نک زمین تے جا لگنے. جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ صلح؟ یہ کس نے کہا؟ کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں. ان کا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل سلامت ہے، اور تمہیں تم ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے. کہنے لگا شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے، تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں. تو اس کو بڑا تیش آیا. کہنے لگا آخر میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا. کہا میرا پتر آتا صحیح، پھر تینوں تاں پتہ لگنا. تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کرو. پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000. صف ٹوٹ نہیں سکی، صف نہیں توڑ سکے. پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. کیا لوگ تیار کیے میرے نبی نے. اصل تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام، نبیوں کا کام انسان سازی ہے. ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے. تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی. تو خالد ابن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا دو. 10 6 60، 10 ٹولیاں بن گئیں. خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن ابی بکر، زرار ابن الازور اور رافع ابن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے مارے گا تو پیچھے کام بن جاوے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے، اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا. اور فضل ابن عباس کہتے یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ. اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتھے پڑھیا جاندہ ہے، کتھے پڑھیا جا رہا ہے. ختمات قرآن پڑھو، میت قرآن پڑھو. وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فمن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ فذلک هو الفوز العظیم. قرآن پڑھنے دی بھی چاسا وے تو سنن دی بھی چاسا وے. اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا.
میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو نکلو سب. ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو. اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور سورج ڈوب چکا تھا. وہ بھاگ نکلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی. تو حضرت خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے، ہائے ہائے میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں. تو وہ لائے، وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے. تو کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے. تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا. کہنے لگے تو بہت تھک گیا، آرام کر لے. کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا. وہ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی. تو خالد بن الولید نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر. تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر. تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں سنی. انہوں نے کہا تم دے انہوں نے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ایک امت تیار کی، ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اسی امت کا حصہ ہیں. ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے، ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی اچھا انسان بننے پہ لانا ہے. یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو. کتنا بڑا اللہ ہے.
اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہو خبیث کیا کر رہے ہو. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور. اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے. تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا تم نے ظلم کیا. ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ نہیں ہے قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے. میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سنو. ہائے میرا لال، اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال. تو اس لہجے کو سمجھے ہو، اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی. اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں، کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو،
نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی۔ کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب، بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا،
یا اللہ معاف کر دے. کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے. تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا. اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا. میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی. تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اور سارا کچھ بچ جاتا. نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا. سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء. آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو. ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے. آج تیرے حسین کی بارات ہے. یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے. واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہا الرحا علیہا الریاح. آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں. آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے. ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا. تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے. توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہی آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے. تو یہ 1000 سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا.
یہ پیغام دنیا والوں کو، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوذ بن بوذ بن کموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس
وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا و نفسا. میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان. جی اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمد ہی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے. یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا تھا. توبہ پکی کر، ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے. ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرۃ. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو. بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی، اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامن سے کہے کہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ بیوی کا مرید ہو گیا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ
کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی۔ یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے۔ لے بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے۔ تو ان کا نہیں نہیں لا یا رسول اللہ من الرجال من احب الناس، ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مردوں میں کا عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے۔ اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنے گی، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گی، الفت سے بنے گی، محبت سے بنے گی، درگزر سے بنے گی۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہے میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو، اور اپنے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالو۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جاتے رہو۔ میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے چلے کی کبھی تشکیل نہیں کرتا، بھائی 3 دن لگا، جو 3 دن کے ادا کرتے ہو سارے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ تو ایک فضیلت سناؤں، جب میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف